اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو ہے بیل والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال میں جو روزہ رکھتے ہیں یعنی عید کا جو مہینہ ہوتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے کے بعد جو روزہ رکھا جاتا ہے، 6 روزے رکھتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے اس ویڈیو میں حل کروں گا۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو شوال اور عید الفطر کے فضائل و احکام مفتی رضوان صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 408 پہ پوری تفصیل سے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 حدیث میں آتا ہے من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، یہ حدیث نمبر 1715 ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے اور رمضان کا بھی روزہ رکھا رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ پوری تفصیل ہے اس میں، کیوں ملتا ہے ایک الگ بات ہے، کیونکہ اصل میں وہ وجہ بتاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے مختصر اتنا یاد رکھیں کہ ایک اگر آپ نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب جو ہے آپ کو کم سے کم 10 ملتا ہے ایک نیکی کے بدلے میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو 10 روزہ، تو اس اعتبار سے آپ نے رمضان کا روزہ رکھا ہے تو لہٰذا پورے جو ہے 30 دن کا روزہ، اگر 29 دن کا روزہ ہو تب بھی آپ کو 30 دن کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اس اعتبار سے 30 دن کا روزہ ہو گیا تو آپ کو کتنے دن کا روزہ کا ثواب ملا؟ 300 دن کا، اور یہ 6 دن اگر آپ اور روزہ رکھ لیتے ہیں تو 60 دن اور ہو گئے، 360 دن کے روزے، مکمل 1 سال کے روزے ہو گئے اگر یہ آپ 30 روزے رمضان کے اور یہ 6 روزے رکھ لیتے ہیں، تب جا کر یہ ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں یہ روزے جو ہیں عید کے اگلے دن سے فوراً رکھنا ضروری نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ عید کا دن جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے روزہ رکھنا، اجازت ہی بالکل اجازت نہیں ہے عید کے دن روزہ رکھنے کی۔ لیکن ہاں عید کے اگلے دن سے آپ روزہ رکھنا چاہیں گے رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو 6 روزے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے اگلے دن سے روزہ رکھنا ضروری ہے، اگر اس کے اگلے دن سے روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ پورے مہینے میں، شوال کے مہینے میں، عید کے پورے مہینے میں آپ جس دن بھی چاہیں گے روزہ شروع کر سکتے ہیں، اگلے دن سے روزہ شروع کرنا عید کے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں یہ جو 6 روزے رکھیں گے مسلسل رکھنا، لگاتار رکھنا یہ بھی ضروری نہیں، پورے مہینے میں آپ جس دن بھی چاہیں گے، آج ایک آپ کی مرضی ہوئی آج ایک روزہ رکھ لیتا ہوں، رکھ لیے ہیں کوئی بات نہیں، جمعہ کے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ روزہ جمعے میں بھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ عام دنوں میں مطلب اسی مہینے میں آپ کسی بھی دن ایک دن روزہ رکھا آپ نے جمعہ کے دن، پھر آپ نے 2-3 دن چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد ایک دن اور روزہ رکھ لیا، اس طرح کرتے کرتے پورے مہینے میں آپ نے 6 روزے رکھ لیے، تب بھی یہ فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ یہ بتانا چاہتا ہوں لگاتار مسلسل یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، الگ الگ کر کے چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 اگر آپ کے ذمے قضا روزے ہوں، آپ کا روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا تھا، بیمار تھے، مسافر تھے، یا پھر جو ہے عورت حیض نفاس کی حالت میں تھی، یا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کا روزہ چھوٹ گیا تھا، یا کچھ ایسے کام پیش آ گئے تھے، عذر پیش آ گئے تھے جس سے آپ کا روزہ فاسد ہو گیا تھا، ایسی صورت میں آپ پہلے وہ روزہ رکھ لیجئے جو آپ کا قضا روزہ ہے، پھر بعد میں یہ روزہ رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے شوال کا روزہ کیوں نہیں رکھا، آپ کو یہ پوچھا جائے گا رمضان کا روزہ کیوں نہیں رکھا، یہ سوال ہوگا آپ سے، کیونکہ وہ روزہ فرض ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ شوال کے روزے سے پہلے یہ قضا روزے رکھ لیجئے، پھر اس کے بعد اگر آپ کو موقع ملتا ہے اس مہینے میں تو پھر آپ یہ شوال کے روزے رکھیے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی قضا روزہ ہونے کے باوجود وہ قضا روزہ نہیں رکھتا ہے یا نہیں رکھتی ہے اور یہ شوال کے روزے رکھ لیتی ہے، تب بھی اس کا شوال کا روزہ درست ہو جائے گا، لیکن بہتر وہی ہے جو میں نے بتایا ہے۔ اور نمبر 4 کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ زکوٰۃ کا روزہ ہے، زکوٰۃ کا نام دیتے ہیں، سراسر جہالت ہے، روزے کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ کہنا کہ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں زکوٰۃ کے روزے ہیں بالکل غلط ہے، بالکل غلط، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب یہ 6 روزے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر عید مناتے ہیں، کچھ حضرات تو یہ جو اصل عید ہے اسے مناتے ہی نہیں ہیں، 6 روزے کے بعد ہی مناتے ہیں،
وہ تو ان سے بڑے جاہل نکلتے ہیں. پتہ چلا کہ یہ بالکل غلط ہے. عید تو 2 ہی عید ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس 6 روزے کے بعد پھر عید کہاں سے آ گئی شریعت میں؟ لہٰذا یہ عید منانا سراسر جہالت اور من گھڑت ہے. شریعت میں اضافہ ہے, بدعت ہے, اجازت نہیں ہے اس طرح عید منانے کی. اور اس کے ساتھ نمبر 5, یہ روزہ مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, دونوں رکھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. ابھی تفصیل آ جائے گی عورتوں کے بارے میں. اور نمبر 6, یہ روزہ واجب اور فرض نہیں ہے, مستحب ہے. رکھیں گے تو یہ فضیلت مل جائے گی, اگر نہیں رکھیں گے تو ٹھیک ہے, آپ کو ثواب نہیں ملا. اگر رکھتے ہیں اتنی بڑی فضیلت, پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے. مت چھوڑیے گا, بہت بہترین موقع ہے آپ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 7, اگر کوئی عورت روزہ رکھ رہی ہے تو اب یہ دیکھیے, عورت کنواری ہے یا شادی شدہ ہے؟ اور کنواری بھی روزہ رکھ سکتی ہے, شادی شدہ بھی رکھ سکتی ہے. اسی طرح مردوں میں بھی یہی ہے, کوئی بھی شادی نہیں ہوئی ہے تب بھی مرد روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی بات نہیں. شادی شدہ ہے تب بھی روزہ رکھ سکتا ہے. یہاں پر عورتوں میں ذرا تفصیل ہے. اگر کنواری ہے تو کوئی بات نہیں ہے, روزہ رکھ لے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر شادی شدہ ہے اور شوہر گھر پہ موجود ہے, اب روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر اگر وہ روزہ رکھے گی تو سخت مجرم ہو. اسی لیے جائز ہی نہیں ہے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ نفل روزے یا مسنون روزے, مستحب روزے رکھنا. شوہر کی اجازت لے کر روزہ رکھیں. ہاں, اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے, کہیں دور رہتا ہے, دور ہی ہے, باہر ملک میں ہے, آپ کے پاس فی الحال ہے ہی نہیں, اور آنے کا بھی اس کا مطلب وقت بھی نہیں ہے, وہ آئے گا بھی نہیں, ایسی صورت میں آپ اس کی اجازت کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. کیونکہ روزہ رکھنے کا جو منع کیا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ شوہر کو ہو سکتا ہے کسی وقت تقاضا ہو جائے اور بیوی روزے میں ہو. اگر شوہر جمع کر لے گا روزہ ٹوٹ جائے گا, اسی لیے شوہر کی اجازت ضروری کہی جاتی تھی. لیکن یہاں شوہر ہے ہی نہیں تو پھر وہ تقاضے کی بات ہی نہیں ہے, روزہ رکھ سکتی ہے, کوئی بات نہیں ہے. ہاں, ایک چیز اور ہے, اگر شوہر اجازت دے دیتا ہے کہ روزہ رکھو, کوئی بات نہیں, اب اس کے بعد شوہر منع نہیں کر سکتا. اجازت دینے کے بعد اپنی بات سے پھر نہیں سکتا, اپنی بات سے رجوع نہیں کر سکتا ہے. یہ جو ہے شوال کے روزے کے بارے میں نے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے.